تو آج ہم رجب بٹ کے اس بیان کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے کافی ہلچل مچائی ہے۔ یہ ان کے خاندانی معاملے سے متعلق ہے۔ جی، یہ 30 جولائی والا ویڈیو بیان ہے نا، جو پاکستانی نیوز سائٹس پر بھی آیا۔ ہاں وہی۔ اور جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا کہ کیا کہتے ہیں، عام تاثر شاید کچھ اور ہو، لیکن یہ بیان اصل میں ان کی بیوی ایمان پر کوئی تنقید نہیں بلکہ ایک طرح سے ان کا دفاع زیادہ لگ رہا تھا۔ بالکل، اور میرا خیال ہے یہی سب سے اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس بیان کا اصل رخ کس طرف ہے، مطلب اصل مدعا کیا ہے۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ خاندانی تنازع پر ہے، لیکن اگر غور کریں تو رجب بٹ کا اصل نشانہ وہ ان کی بیوی نہیں ہے۔ نہیں؟ تو پھر کون؟ ان کے بھائی، جن کا نام اون یا آؤن بتایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا زور ان کے کیے پر ہے۔ اچھا، ہاں یہ بات تو ہے۔ بیان میں بھائی پر کافی واضح الزامات تھے، جی بالکل۔ جیسے یہ کہ انہوں نے مبینہ طور پر رجب کی اجازت کے بغیر ایمان کی ہسپتال والی تصویر اور وہ کوئی پری برتھ ڈے ویڈیو تھی۔ ہاں، وہ آن لائن شیئر کر دیں۔ بالکل، تو رجب نے اسے کہا کہ یہ تو پرائیویسی کی سنگین خلاف ورزی ہے، خاندان کی آپ کہیں عزت کا سوال بن گیا۔ اور عوامی سطح پر مشکل تو ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے، اور رجب کا زور اسی بات پہ تھا کہ بھئی یہ نجی معاملہ تھا، گھر کا معاملہ تھا، اسے ٹک ٹاک پر کیوں لایا گیا؟ صحیح، یہ جو نجی معاملے کو یوں پبلک کرنے والی بات ہے نا، یہ واقعی اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف پرائیویسی کی بات نہیں، یہ ایک طرح سے آپ کہیں نیریٹو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب رجب کہتے ہیں کہ یہ گھر کا معاملہ تھا تو وہ اصل میں عوامی ہمدردی کو بھائی کے عمل کے خلاف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی مسئلہ ہمارا اندرونی ہے، یہ باہر کا یا عوامی نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ حکمت عملی اکثر ایسے عوامی خاندانی جھگڑوں میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، پھر وہ ویزا والا معاملہ بھی تھا؟ جی، ویزا اور مالی نقصان۔ ہاں، بتایا گیا کہ درخواست ایمان نے دی تھی جو مسترد ہو گئی، جی، لیکن یہاں رجب بھٹ نے کافی کھل کر کہا کہ اس کا جو بھی مالی نقصان ہوا ہے نا، ہاں اس کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں، پوری ذمہ داری۔ جی ہاں، اور یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ اس ویزا والے معاملے میں بھائی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اوہ، اچھا۔ بالکل، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر اس بات پر ایمان ان سے ناراض بھی ہیں تو وہ خود کو غلط ماننے کو تیار ہیں اور نقصان وہ خود برداشت کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے معاملے کو صرف میاں بیوی تک رکھنے کی کوشش ہے؟ بالکل، کہ یہ ہمارے بیچ کی بات ہے، بھائی کا اس سے تعلق نہیں۔ صحیح۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بیان دیا کیوں۔ ایک جملہ استعمال کیا تھا، اب سکوت گناہ ثابت ہوتا ہے۔ جی، یہ کافی ڈرامائی جملہ ہے۔ ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شاید یہ کہ اگر وہ چپ رہتے تو شاید غلط فہمیاں بڑھ جاتی یا لوگ سمجھتے کہ وہ غلطی مان رہے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ بالکل، دیکھیں، عوامی دباؤ جب ہوتا ہے نا تو خاموشی کو اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے یا اعتراف جرم۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ بیان ایک طرح سے صورتحال پر اپنا کنٹرول واپس لینے اور اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش تھی۔ اور ایمان کے بارے میں تو انہوں نے بالکل کیا کہتے ہیں، دو ٹوک بات کی۔ جی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ بیان کا ایک حصہ تھا تقریباً ایسے کہ ایمان میری بیوی ہیں، اگر وہ ناراض بھی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود ان کا مسئلہ حل کر لوں گا، لیکن تیسری پارٹی کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ جی، یہ بہت کلیدی جملہ ہے۔ بالکل، یہاں نقطہ بالکل واضح ہے۔ رجب بٹ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ میرے اور میری بیوی کے بیچ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ اور بھائی کو تیسری پارٹی قرار دے دیا۔ جی ہاں، ایک مداخلت کرنے والا فریق جس کی مداخلت انہیں پسند نہیں۔ تو یہ اصل میں بیوی کا دفاع بھی ہے اور بھائی کو تنازع سے الگ کرنے کی کوشش بھی۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، جی، تو لب لباب یہ نکلتا ہے کہ اصل مسئلہ ایمان کی کسی غلطی کا نہیں بتایا جا رہا، نہیں، بلکہ بھائی کی طرف سے وہ نجی معلومات کو عوامی کرنے کا ہے۔ بالکل، اصل فوکس وہی ہے۔ اہم نکات کیا ہوئے؟ پرائیویسی کی خلاف ورزی کا الزام بھائی پر، ویزا نقصان کی ذمہ داری خود قبول کرنا، اور سب سے بڑھ کر بیوی کا دفاع کرتے ہوئے تیسرے فریق کی مداخلت کو مسترد کرنا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کا تجزیہ تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ بیان بنیادی طور پر ایمان کے دفاع میں ہے اور تنقید کا سارا رخ بھائی کے عمل کی طرف موڑتا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے وہ خود حل کریں گے۔ جی، باہر والوں کی ضرورت نہیں۔ واقعی یہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ اچھا، چلتے چلتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ ضرور۔
ایک طرف تو رجب بٹ خاندانی معاملات کو نجی رکھنے پر اتنا زور دے رہے ہیں، جی دوسری طرف انہیں خود عوامی سطح پر آ کر ویڈیو بیان دینا پڑ رہا ہے۔ ہاں، یہ تضاد تو ہے۔ تو یہ صورتحال اس دباؤ کے بارے میں کیا بتاتی ہے جس کا سامنا آج کل لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جب ان کے ذاتی نجی تنازعات سوشل میڈیا کی وجہ سے یوں سرعام آ جاتے ہیں؟